بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہن بھائیوں، اپنی اولادوں کا رشتہ کرتے وقت ان 12 گھروں کا انتخاب نہ کرنا جن گھروں میں پہلے سے ان 12 عادتوں والی عورتیں رہتی ہوں یا موجود ہوں۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کر دیا تو آپ پچھتائیں گے۔ آپ کے بیٹا یا بیٹی دونوں کا گھر اور زندگی آپ اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیں گے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاری اولادوں کو کانٹوں پر چلنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس لیے محترم ناظرین، اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرتے وقت ان 12 عادتوں والی عورتوں یا ان گھروں سے دور رہنا جہاں پر یہ عورتیں پائی جاتی ہوں یا پہلے سے موجود ہوں۔ نمبر 1، شوہر کی نافرمان عورت۔ اگر پہلے سے اس گھر میں یہ عورت موجود ہو، ایسے گھر میں آپ نے اپنی پیاری بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں کرنا۔ اگر رشتہ کر دیا، آپ یہ سمجھیں ہم نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کانٹوں پر پھینک دیا، کیونکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، شوہر کی نافرمان عورت جہنمی عورت ہے۔ جس عورت کو ہمارے آقا جہنمی فرما رہے ہیں، ایسی عورتوں کے گھر میں ہم اپنی بیٹی یا بیٹوں کے رشتے کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اپنی اولاد کا رشتہ ایسے گھر میں نہ کرنا۔ نمبر 2، اس گھر میں بھی اپنی اولاد کا رشتہ نہ کرنا جس گھر میں ایسی عورت رہتی ہو جس کی آواز اپنی 4 دیواری یا گھر سے باہر جاتی ہو، اس کی آواز غیر محرم سنتے ہوں۔ مثال کے طور پر، جب جنگل میں آگ لگتی ہے، آگ یہ نہیں دیکھتی میں سوکھے درختوں یا پتوں کو جلا رہی ہوں یا گیلے ہرے درخت جلا رہی ہوں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اپنی اولاد کو ایسی عورتوں سے دور رکھو تاکہ ایسا نہ ہو آپ کی اولاد کی عادت بھی اس عورت جیسی ہو جائے۔ ایسے گھروں میں بھی اپنی اولادوں کا رشتہ نہ کریں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث شریف میں ہے، ایسی عورت جہنمی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ اپنی اولادوں کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ نمبر 3، ایسے گھر میں بھی رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر میں بال کھول کر غیر محرم کے سامنے عورتیں جاتی ہوں اور وہ خود کو تن و زیب جاتی ہوں، خود کو خوبصورت سمجھتی ہوں۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورتیں جو بال کھول کر غیر محرم کے سامنے چلتی ہیں وہ جہنم کے گڑھے میں جل رہی ہیں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اپنی اولادوں کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں ایسی عورتیں رہتی ہوں اور آپ کی اولادوں کی عادتیں بھی بگاڑ دیں۔ نمبر 4، اس طرح کے گھروں میں بھی اپنی پیاری اولادوں کا رشتہ کبھی نہ کرنا، اور سوچنا بھی مت جس گھر میں دین کا مذاق اڑانے والی عورت رہتی ہو۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے دن رات لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے، ایسی عورتوں کے گھر تو کیا ان کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے جو دین اسلام کا مذاق اڑاتی ہوں، اور وہ جہنمی عورتیں ہیں۔ ایسے گھر میں بھی اپنی اولاد کا رشتہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو ان عورتوں کے برے اعمالوں اور عملوں کی وجہ سے آپ کی اولاد بھی وہ عمل نہ کر بیٹھے جس وجہ سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ ہو۔ نمبر 5، ایسے گھروں اور ان عورتوں کے پاس اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کبھی نہ کرنا، ورنہ آپ ساری زندگی پچھتائیں گے، خود کو قصوروار سمجھیں گے۔ جو عورت کپڑا تو پہنتی ہے، کپڑا تو زیب تن کرتی ہے، لیکن کپڑا نہ پہننے کے برابر ہو، جسم کی عریانی اور خوبصورتی بڑی ڈھٹائی سے کرتی ہو، ایسی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ اور ایسی عورتوں کے لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ایسی عورتیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ یہ عورتیں گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، ان گھروں اور ان عورتوں سے اپنی اولاد کو دور رکھنا تاکہ یہ گھنونا کام، یہ عمل آپ کی اولاد نہ کر سکے۔ نمبر 6، ایسی گھروں اور ان عورتوں سے اپنی اولاد کے سائے کو بھی دور رکھنا جس گھر میں فتنہ پھیلانے والی عورت رہتی ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کو لڑوانے والی عورت رہتی ہو۔ ایسے گھر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، فتنہ باز عورت یا فتنہ باز مرد جہنمی ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اپنی اولادوں کا رشتہ اس گھر میں بھی کبھی نہ کرنا جس گھر میں فتنہ باز رہتے ہوں، تاکہ آپ کی اولادوں کی زندگی خراب نہ ہو۔ نمبر 7، ان گھروں سے اپنی اولادوں کو محفوظ رکھنا ہے تو ایسے گھر میں جہاں چغل خور عورت رہتی ہو وہاں اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کبھی نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کا گھر
چند دنوں میں اجڑ جائے گا۔ وہ اپنی چغل خوری سے، ناچاکی سے، بددیانتی سے آپ کی اولاد کا گھر تباہ و برباد کر دے گی، آپ کی اولاد کو اس دنیا کے جینے کے قابل نہ چھوڑے گی۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اپنی اولاد کا رشتہ ایسے گھر میں نہ کرنا جہاں چغل خور عورت رہتی ہو۔ ایسا گھر آپ کی اولادوں کے رشتے کے لیے بہتر نہیں۔ نمبر 8، ایسی عورت کے گھر میں بھی اپنی اولاد کا رشتہ نہ کرنا جس گھر میں جھوٹی عورت رہتی ہو یا جھوٹ پھیلانے والی عورت رہتی ہو۔ ایسے گھروں میں آپ کی بیٹی یا بیٹے کی زندگی میں کانٹے بچھا دے گی۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، ان جھوٹی عورتیں اور جھوٹی پھیلانے والی عورتوں سے اپنی اولادوں کو دور رکھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت بھی جہنمی ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو ان گھروں سے دور رکھنا۔ نمبر 9، ایسی عورتوں اور ان کے گھروں کو اپنی اولادوں کو بچا کے رکھنا ہے جو زبان دراز ہوں، تیز بولتے ہوں، کسی کو بولنے کا موقع نہ دیتے ہوں۔ ایسی عورتوں کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے، ایسی عورت بھی جہنمی ہے جو زبان دراز ہو، تیز بولتی ہو، کسی کو بولنے کا موقع نہ دیتی ہو، خود کو سچی سمجھتی ہو، دوسروں کو جھوٹی سمجھتی ہو۔ ایسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے گھر بھی اپنی اولاد کا رشتہ کبھی نہ کرنا۔ نمبر 10، ایسے گھر میں بھی اپنی اولاد کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر میں ہر وقت موت کو مانگنے والی عورت رہتی ہو۔ شوہر کچھ کہے یا نہ کہے، وہ عورت چیخ چیخ کر کہتی ہے، میں مر کیوں نہیں جاتی، مجھے اللہ تعالیٰ موت کیوں نہیں دے دیتے، میں تو سچی ہوں، میں نے فلاں کیا تھا، تم نے آج تک میرے ساتھ نیکی والا کام نہیں کیا، میں تجھ سے ہمیشہ ناراض رہوں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ایسی عورتیں جہنم کے گہرے کھڈے میں ہوں گی۔ آپ خود سوچئے محترم ناظرین، ہماری اولادیں ان کے گھروں میں کیسے خوش رہ سکتی ہیں؟ اس لیے اپنی اولادوں کا رشتہ ان گھروں میں کرنے کے لیے سوچنا بھی نہیں کہ ایسے گھر میں ہماری اولادوں کا رشتہ ہو، بلکہ ایسے گھروں سے اپنی اولادوں کو تلقین کرتے رہا کریں کہ ایسے گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہ ہو جس گھر والوں کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 11، ان گھر سے بھی بچ کے رہنا جس گھر میں احسان جتلانے والی عورت رہتی ہو، یعنی کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کر دیا، وہ ایسی عورت ہے جو آپ کی بیٹی یا بیٹے کو طعنے دیتی رہے گی، یعنی کہ ہم نے آپ کے ساتھ رشتہ کر کے بہت احسان کیا ہے، ہم کو تو بہت رشتوں کی آفر تھی، ہم نے رشتہ اس لیے کیا کہ تاکہ تم ساری زندگی کنواری یا کنوارے نہ رہو۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، ایسی عورتوں سے بچ کے رہنا۔ اس عورت کے لیے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے، ایسی عورت اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتی۔ نمبر 12، ایسے گھروں میں اپنی اولادوں کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کی عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہوں، کوئی کام نہ ہو، کوئی ضروریات یا ضرورت بھی نہ ہو، تب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی ہوں۔ ایسی عورتوں کے لیے میرے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ایسی عورتیں جہنمی ہیں اور جہنم کے عذاب میں رہیں گی۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اپنی اولادوں کے رشتے سوچ سمجھ کر کیجیے۔ ان 12 عادتوں والے گھر آپ کی بیٹی یا بیٹے کے رشتوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اپنی اولادوں کا مستقبل اس گھرانے میں دیجیے جس گھر میں شریعت محمدی نافذ ہو اور اس پر عمل پیرا ہوں، تاکہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ محفوظ اور تا زندگی آباد رہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے، میری تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔